بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ کپتان کی جانب سے این آر او دینے سے مسلسل انکار کے باوجود طاقتور حلقے عمران خان کو رہا کرنے پر راضی۔ وجہ مجبوری ہے یا پھر موجودہ حکومت کی ناکامی؟ عالمی سطح پر تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور عمران خان کے سخت ترین موقف نے طاقتور حلقوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے باخبر حلقوں کا دعویٰ کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل چکا، اب یہ مرضی ہے عمران خان کی کہ جیسے اور جس وقت چاہیں جیل سے باہر آ جائیں۔ تین اہم ترین بیانات اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اس دعوے کے تناظر میں ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا بیان اور بڑا انکشاف، علیمہ خان کا عمران خان کو ڈیل کی پیشکش کے حوالے سے انکشاف، عمران خان کا پاکستانی قوم کے نام تازہ ترین پیغام، جس میں واضح طور پر عمران خان نے کہا کہ وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کی طرح، نواز شریف اور زرداری کی طرح این آر او نہیں لیں گے، تو پھر آخرکار کس طرح سے اور کیوں عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ اسد قیصر کی جانب سے بھی اہم ترین اور بڑا انکشاف کے اصل میں طاقتور حلقوں کو اور اس چنتخب حکومت کو جو سب سے بڑا خوف ہے وہ یہی ہے کہ جیل سے باہر آنے کے بعد عمران خان ان سے بدلہ لیں گے۔ معاملہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کا تازہ ترین بیان، تازہ ترین پیغام پاکستانی قوم کے نام، اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے وہی درخواست کہ کیونکہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کی گئی ہے اور وی پی این پر پابندیاں ہیں، سوشل میڈیا ایپ سلو کی گئی ہیں، انٹرنیٹ سلو کیا گیا ہے تاکہ آپ تک عمران خان کا پیغام نہ پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجئے تاکہ دو طرفہ کمیونیکیشن آپ کے اور عمران خان کے درمیان ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے جاری رہ سکے۔ تو عمران خان نے کہا کہ بوگس القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ اس قسم کی خبریں چند دن سے آ رہی تھیں کہ شاید حکومت، چنتخب حکومت اور مافیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے انتظار میں ہیں، اس لیے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اس مزدور صحافی نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا کہ وہاں پر تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب گزشتہ 2 برسوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بڑے بہتر انداز میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہاں بلا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کا عمران خان کے حوالے سے جو کیس ہے القادر ٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ، اس کے فیصلے کو لٹکانے کا تعلق ان تعیناتیوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ عمران خان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ اور عمران خان نے ان کی آتما رول دی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اگر وہ سزا سنائیں تو اس وقت جو مذاکراتی عمل کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقے، پاکستان تحریک انصاف اس عمل کو ختم کر دے گی، کہہ بھی چکی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور اگر عمران خان بری ہو گئے اس کیس کے اندر تو عمران خان کے خلاف کیسز بنانے والے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس جسے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو کہا جاتا ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب اس کیس میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جسے تقریباً 1.5 سال سے جیل کے اندر ڈالا گیا ہو، تمام تر سختیاں ان پر، ان کی ذات پر، ان کے خاندان پر، ان کی اہلیہ، ان کی بہنوں پر، پوری پاکستان تحریک انصاف پر، لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے اور وکلا سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور بیان ان کا یہ جو ہے وہ ایکس کے اوپر جاری ہوا، سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے جو تمام مارشل لاء ہیں، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف کا، چاروں مارشل لاء میں نے دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا،
جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ پرویز مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ طاقتور حلقوں کو عمران خان نے یحییٰ خان پارٹ 2 قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ آمر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے، اس لیے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے، اور اس وقت آزاد میڈیا اگر کوئی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ صرف یہی پلیٹ فارم ہے جس سے مسلسل اس حکومت کی یہ جو ناکامیاں ہیں، یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہیں، ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے، اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ تو اب واحد اور آخری سہارا جو کہ پاکستانی عوام کے پاس رب کی ذات کے بعد یہاں پاکستان میں رہا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، جس کے ذریعے آپ تک حق اور سچ پہنچتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ مارشل لاء میں تمام تر فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک لینے پر میڈیا پر پابندی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے، اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف تو صرف ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے، اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسے فروری 2024 میں کی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر دھبا ہے، اور یہ عمران خان نے بیان ایک ایسے ماحول میں دیا ہے کہ جب موجودہ حکومت، چنتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے، منت ترلے چل رہے ہیں، بالواسطہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر لیں، آپ ہمیں NRO دے دیں، آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ آپ آ کر ہم سے بدلے نہیں لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ فیصلہ جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا، اور بالکل بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں، اور میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلائی ادارہ قائم کیا جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلائی ادارہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے، اور یہی نقطہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ تو مذاکرات کرنے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں یا کسی ڈیل کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کو تو رہائی آفر بھی کی جا چکی، اڈیالہ جیل کا دروازہ تو کھل بھی چکا، یہ تو اب مرضی عمران خان کی ہے کہ وہ کس طرح سے، کب، کیسے اور کیوں اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تمام یہ جو پروپیگنڈے ہیں، میں ان کے برخلاف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتوں سے زائد گزر چکے، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معیشت کا حال بدترین، گروتھ ریٹ 0، مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا، کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی اور سرمایہ کاری، اور ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، جہاں عدالتیں آزاد نہ ہوں، جہاں میڈیا آزاد نہ ہو، جہاں اصلی عوامی نمائندے جو ہے وہ جیلوں میں ہوں، جہاں پر دہشت گردی ہوں۔ ایسے ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں ہو پاتی۔ واضح ہے کہ 3 دفعہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ مؤخر کیا جا رہا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ عمران خان پر دباؤ ڈال کر NRO حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی واضح کر دیا، ترجمان ہے مذاکراتی کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کا وقت آ چکا ہے، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل چکا ہے، تمام تر قانونی مقدمات کا سامنا کر کے عمران خان باہر آئیں گے۔
اب عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بچا۔ یہ جو آخری کیس ہے اس کا فیصلہ بھی اسی لیے لٹکایا جا رہا ہے کہ جناب فیصلہ آ گیا میرر کے اوپر تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اور توشہ خانہ 2 کیس بھی اس کو بھی مکمل طور پر اڑا دیا گیا۔ کل ہی کی خبر ہے، بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ یہ جو مزید، یہ تو کسی کارروائی کا نہیں بلکہ یہ تو مزید جو انکوائری ہے اس کا جو ہے وہ یہ کیس ہے، اور عمران خان کو نہ صرف بنی گالہ منتقل کرنے کی ڈیل کی پیشکش کی گئی، عمران خان کو زمان پارک یا خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہاؤس اریسٹ کرنے کی پیشکش کی گئی۔ عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو KPK کی کسی جیل کے اندر منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے جواب میں عمران خان کی جانب سے انکار کر دیا گیا۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی کے بیک ڈور رابطے اور چینل سے بھی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں عمران خان NRO لے کر باہر آ جائیں، حکومت چاہتی ہے عمران خان NRO لے کر باہر آ جائیں، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان ان کی کوئی بات نہیں مان رہے۔ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے عمران خان کو کہ آپ چپ رہیں، ہماری حکومت چلنے دیں۔ یہ پیغامات ہمیں براہ راست نہیں آئے، یہ ہمیں مختلف ذرائع سے آئے، لیکن اس وقت ڈیل کے اور مذاکرات کے حوالے سے جو رابطے ہیں، جو حکومت جو ڈیل کرنا چاہتی ہے، وہ اس مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا ہمارا کوئی اور رابطہ نہیں ہے۔ یہ بات عمران خان نے بھی واضح کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بشرا بی بی سے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کی ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر وہ بھی میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر بالکل غلط ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہماری ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ازحد ضروری ہے۔ آج یعنی کل کا انہوں نے کہا، گزرے کل کا انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور آج کے دن کا یعنی منگل کے دن کا انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ درخواست جمع کرا دی ہے، اب اس بات کی جو امید ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ہماری ملاقات عمران خان سے جو ہے وہ کروا دی جائے گی۔ جب تک عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، معاملات کسی صورت مذاکرات کے حوالے سے اس طرح سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بال اس وقت حکومت کی کورٹ میں ہے، ایسا کہنا تھا اسد کیسر کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اب حکومت نے کرنا ہے کہ ان معاملات کو انہوں نے کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو ہینڈلرز ہیں، یہ جو سہولتکار ہیں، انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ بانی PTI عمران خان اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان سے انتقام لیں گے، جبکہ عمران خان یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کسی صورت کسی سے انتقام نہیں لیں گے، وہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو خاص طور پہ ذاتی معاملات ہیں جن میں ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا گیا، جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، ان کی بہنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ذاتی معاملات کے اوپر، ان کے خاندانی معاملات کے اوپر عمران خان کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، سب کو انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں، جو معاملات پاکستان میں آئین، قانون، عدلیہ، جمہوریت پاکستان کے عوام کے انسانی اور بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، اس پر کسی صورت کوئی دو رائے نہیں۔ ہر صورت تمام معاملات کو آئین اور قانون کے تحت دیکھا جائے گا، اور مطالبات بڑے ہمارے واضح ہیں۔ یہ تو مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مطالبات ہیں کہ فی الفور رہائی سیاسی قیدیوں کی، اور 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر تحقیقاتی کمیشن۔ لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی واپسی ہے، وہ ہمارا مطالبہ پہلے دن سے ہے اور آج بھی ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ سائفر رجیم چینج آپریشن کی تحقیقات کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور عمران خان ان مطالبات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دو ٹوک موقف ہے، کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ کسی نے جرم کیا ہے تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، کسی نے کچھ جو بھی کرپشن کی ہے، جو بھی کسی نے 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، 8 فروری کے حوالے سے، یا اس سے پہلے سائفر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے کیا ہے، تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یہ ہے وہ دو ٹوک موقف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی وجہ سے پریشانی ہے اس چنتخب حکومت کو، کیونکہ یہ جو انتظام کا نظام چل رہا ہے، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ اصل میں ان کی جانب سے یہ جو انتقام کا نظام چل رہا ہے، یہ اب بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، تب تک پھر مذاکرات کا مطلب آپ نہ ہی سمجھیں۔ بانی سے ملاقات اگر آپ نہیں کرائیں گے تو حکومت کا پھر یہ مقصد اور مطلب ہے کہ مذاکرات آگے نہ بڑھیں، تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم ہر صورت 31 جنوری تک
مذاکرات کا نتیجہ نکلنا دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ جو کچھ بھی ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا، قوم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی، سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر آپ غیر سنجیدگی چاہتے ہیں تو آپ چاہیں ہمارے کارڈز جو ہیں وہ تیار ہیں، اور ہم ہر صورت اس لائن آف ایکشن کے تحت آگے بڑھیں گے 31 جنوری کے بعد، جو کہ ہمیں عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے۔ یہ جناب تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے